صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 10، واو ویائے لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو ساکن شود چون یدعو و یرمی و بعد فتح قاعدہ قالا الف شود چون یخشا و یردا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے قاعدہ نمبر 10 کو، اور قاعدے کی صورت یہ ہے کہ فعل کے لام کلمے کی جگہ واو یا آ جائے تو اس صورت میں مضارع کے 5 صیغے ایسے ہیں جن کے اندر وہ چاہیں واو ہو یا ہو، ان پر جو حرکت ہے وہ حرکت حذف ہو جائے گی، واو اور یا ساکن ہو جائیں گے۔ یہ قاعدے کی صورت ہے۔ جبکہ واو ضمے کے بعد ہو اور یا کسرے کے بعد ہو، اور اگر واو یا سے پہلے فتح ہے تو اس صورت میں وہ واو اور یا قالا والے قاعدے کے مطابق الف سے بدل جائے گی۔ دیکھیں قاعدے کے اندر بات بالکل آسان ہے۔ قاعدہ نمبر 10، واو ویائے لام فعل، یعنی فعل کے لام کلمے کی واو اور یا بعد کسرہ جو کسرے کے بعد ہو و ضمہ اور ضمے کے بعد ہو، یعنی فعل کے لام کلمے کی واو اور یا بعد کسرہ جو کسرے کے بعد ہو، یا کسرے کا تعلق یا سے ہے، ضمے کا تعلق واو سے ہے، یعنی اگر یا ہے تو وہ یا کسرے کے بعد ہو، اگر واو ہے تو وہ واو ضمے کے بعد ہو، اور فعل کے لام کلمے میں ہو، یعنی یا تو وہ ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو، اور اگر ناقص یائی ہے تو کسرے کے بعد ہو، ناقص واوی ہے تو ضمے کے بعد ہو۔ تو اس صورت میں در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو ساکن شود، تو یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو میں ساکن ہو جائیں گے۔ یفعلو، یہ یفعلو جو عین پر ضمہ دیا ہے، یہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ناقص واوی ہو تو اس ناقص واوی میں اس واو سے پہلے ضمہ ہو جو یفعلو عین کلمے پر ہوگا، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور یفعلو چونکہ عین پر دونوں حرکتیں دی ہیں، اگر عین پر کسرہ ہو، یعنی اگر ناقص یائی ہے تو عین کلمے پر کسرہ ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ 5 صیغے ایسے ہیں، یعنی وہ 5 صیغے جن کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، یعنی پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے، ضمیر بارز نہیں ہوتی۔ یفعلو ہے نا، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ تفعلو جو 2 صیغوں کے مقابلے میں ہے، تو ان 5 صیغوں کے اندر ناقص واوی یا یائی میں وہ واو اور یا ساکن ہو جائے گی، چون یدعو و یرمی، جیسے کہ یدعو اور یرمی۔ دیکھیں آپ، یدعو، یدعو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اصل میں تھا یدعو، تو دیکھیں اصل میں مادہ ہے دعوا، تو ناقص واوی ہے، اور ناقص کس کو بولتے ہیں؟ جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو۔ تو دعوا میں یہ واو لام کلمے کے مقابلے میں آیا اور واو حرف علت ہے۔ اب جب ہم اس سے مضارع کا صیغہ بنائیں گے واحد مذکر غائب کا، تو یدعو وہ آئے گا۔ اب اس قاعدے کے مطابق ناقص کے لام، یعنی لام کلمے کی جگہ، فعل کے لام کلمے کی جگہ واو آیا، اور یہ واو ضمے کے بعد ہے، تو اب یہ اس قاعدے کے مطابق ساکن ہو جائے گا، یدعو ہو جائے گا، یدعو وہ، واو پیش وہ سے یدعو عین واو پیش او ہو جائے گا۔ اسی طرح 5 صیغوں میں آپ دیکھ لیں، یدعو، یدعوانی، یدعوون،
تدعو تدعوانی، اسی طریقے سے ادعو ندعو تدعو، ہے نا، پانچوں صیغوں میں اسی طرح آخر میں جو واو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ ناقص واوی کی مثال ہے اور ناقص یائی کی مثال بھی دی، جیسے یرمی، یرمی یو، یہ پیش یو تھا اصل میں۔ اس قاعدے کے مطابق یہ ناقص یائی یعنی فعل کے لام کلمے کی جگہ رما یا مادہ ہے، تو فعل کے لام کلمے کی جگہ یا آئی اور یا یہ کسرے کے بعد آئی، تو اس صورت میں اس یا کو ساکن کر دیں گے، جیسے یرمی یو سے یرمی، اسی طرح ترمی اور ارمی نرمی، ہے نا، اسی طریقے سے آپ ان پانچوں صیغوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ یہ تو دو صورتیں ہوئیں۔ دو صورتیں کون سی؟ کہ اگر فعل کے لام کلمے کی جگہ واو یا آئے، اگر واو ہے تو وہ واو ضمے کے بعد ہو، اگر یا ہے تو وہ یا کسرے کے بعد ہو، تو اس صورت میں مضارع کے 5 صیغوں کے اندر ان کو ساکن کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ یا الف کے یعنی فتح کے بعد آئی، نہ تو اس یا سے پہلے ضمہ ہے نہ ہی اس یا سے پہلے کسرہ ہے، لیکن اس یا سے پہلے فتح ہے، تو اس صورت میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوگا، قالا والا قاعدہ۔ تو اس قاعدے کے مطابق اس یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، جیسے یخشا یو، اصل میں تھا یخشا یو، یہ پیش یو، تو اب شین پر فتح آیا، فتح کے بعد یا آئی، تو اس یا کو الف سے بدل دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ واو متحرک ما قبل فتح یا متحرک ما قبل فتح، یا کو الف سے بدل دیا جائے گا، تو یخشا یو سے یخشا ہو جائے گا، شین پر فتح ہے نا۔ اسی طرح یردا، یردا یو، یردا یو تھا اصل میں، اور بالکل ہی اصل نکالیں اس کی تو مادے کے اعتبار سے تو اس کا مادہ ہے رادا وا، رادی وا، یہ زاربا زربا نہیں، سمیعہ سے ہے، ردیبا، واو چونکہ سمیعہ سے ہے ردیبا، یہ ناقص واوی ہے نہ کہ ناقص یائی، یہ یا جو ہے واو سے بدلی ہوئی ہے، اصل میں تھا رادیبا، تو رادیبا یا پر رادیبا، واو سے پہلے کسرہ آیا دعات پر، تو اس کسرے کی موافقت کی وجہ سے اس واو کو یا سے بدل دیا، تو ردیہ ہوا۔ اب جب مضارع بنایا تو یردا یو ہوا، مضارع یردا یو، تو اب یردا یو ہوا، چونکہ یہ یا واو سے بدلی ہوئی ہے، یردا یو۔ اب اس قاعدے کے مطابق اب اس یا کو ساکن کرنا چاہیے تھا، لیکن ساکن نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ اس یا سے پہلے کسرہ نہیں ہے، اس یا سے پہلے تو فتح ہے یردا یو میں، تو اب اس فتح کی موافقت کرتے ہوئے چونکہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یا متحرک ما قبل فتح، اس یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو قالا والے قاعدے سے یردا ہو جائے گا۔ دیکھیں قاعدہ شروع سے بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ واو و یائے لام فعل، فعل کے لام کلمے کی واو اور یا بعد کسرہ و ضمہ، کسرہ اور ضمے کے بعد در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو ساکن شود، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو میں ساکن ہو جائے گی، چون یدعو و یرمی و بعد فتح بقاعدہ قالا الف شبد، اور فتح کے بعد قالا والے قاعدے سے الف ہو جائے گی، جیسے یخشا اور یردا۔ اب جو مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان کریں گے، اس قاعدے کی کئی صورتوں کو بیان کریں گے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر
ضمے کے بعد واو ہے، پہلی صورت بتا رہا ہوں کہ اگر ضمے کے بعد واو ہے، واو متحرک ہے، یعنی ضمے کے بعد واو متحرک، پھر اس واو متحرک کے بعد ایک واو اور آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس پہلے والے واو کو ساکن کر دیں گے اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس واو کو حذف کر دیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت، اگر کسرہ ہے اور کسرے کے بعد ایک یا اور آ رہی ہے، یعنی کسرہ ما قبل کسرہ، اس کسرے کے بعد یا متحرکہ ہے اور اس یا متحرکہ کے بعد ایک یا اور آ رہی ہے جو ساکن ہے، تو اس صورت میں اس یا متحرکہ کی حرکت کو حذف کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا۔ جب اجتماع ساکنین ہو جائے گا دو یا کے درمیان، تو پہلی والی یا حذف ہو جائے گی۔ دو صورتیں ہوئیں، پہلی صورت تو یہ ہوئی، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں۔ پہلی صورت یہ کہ ضمے کے بعد واو اور اس واو کے بعد ایک اور واو، دوسری صورت کسرے کے بعد یا اور اس یا کے بعد ایک اور یا جو ساکن ہے۔ لیکن پہلی صورت دیکھیں پھر کہ ضمے کے بعد واو، پہلی صورت سے اب چار صورتیں بتائیں اس میں۔ پہلی صورت تو یہ کہ ضمے کے بعد واو متحرکہ اور اس واو متحرکہ کے بعد دوسرا واو جو ساکن آ رہا ہے۔ دوسری صورت یا کسرے کے بعد یا متحرکہ اور اس یا متحرکہ کے بعد ایک اور یا جو ساکن آ رہی ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ ضمے کے بعد واو اور اس واو متحرکہ کے بعد واو ساکن تو نہ ہو بلکہ یا ہو۔ بدل گیا ضابطہ کہ پہلی صورت تو الگ ہے لیکن تیسری صورت یہ ہے، طریقہ وہی ہے لیکن جو پہلی صورت تھی کہ پہلی صورت کے ضمے کے بعد واو اور اس واو متحرکہ کے بعد دوسرا واو ساکن، لیکن دوسرا واو ساکن نہیں آئے گا تیسری صورت میں بلکہ یا آئے گی۔ تو اس صورت میں جو پہلی والی واو ہے، جو پہلا والا واو ہے، اس واو کی حرکت ما قبل کو نقل کر دیں گے، ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد، پھر اجتماع ساکنین ہو جائے گا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ حذف ہو جائے گی، وہ واو ہو چاہے یا ہو۔ تیسری صورت پھر دہرا دیتا ہوں کہ ضمے کے بعد واو ہو اور اس واو کے بعد دوسرا واو نہ ہو بلکہ یا ہو۔ چوتھی صورت کہ کسرے کے بعد یا ہو، چوتھی صورت کسرے کے بعد یا ہو اور اس یا کے بعد کوئی دوسری یا ساکن نہ ہو بلکہ اس یا کے بعد واو ہو۔ طریقہ بالکل آسان ہے، تھوڑا بدلا ہوا ہے بس۔ چوتھی صورت یہ کہ کسرے کے بعد یا ہو اور اس یا کے بعد دوسری یا نہ ہو بلکہ اس یا کے بعد واو ہو، تو اس صورت میں بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے۔ وہ کس طرح گریں گے ہم مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہم نے اس لیے بیان کیا تاکہ عبارت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ کا ذہن خلجان میں نہ پڑے۔ دیکھیں اب کتاب کے اندر، اگر واو بعد ضمہ، اور اگر واو ضمے کے بعد بود ہو، اور اگر واو ضمے کے بعد ہو بعد واو اور اس واو کے بعد بعد واو اور اس کے بعد واو ہو، یعنی اگر واو پہلی صورت اگر واو بعد ضمہ ضمے کے بعد ہو، بعد واو اور اس کے بعد واو ہو، یعنی اس واو کے بعد بھی واو ہو، یعنی ما قبل ضمہ پھر واو متحرک ہو، پھر اس واو متحرک کے بعد واو ساکن ہو، ایک صورت۔ یا بعد کسرہ، اور یا بعد کسرہ اور یا کسرے بود، یا بعد کسرہ بود، اور یا کسرے کے بعد ہو، بعد اور اس یا کے بعد
یعنی بعد آ اور اس کے بعد یا یعنی اس یا کے بعد یا ہو، دو صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت کہ اگر ضمہ ہو، ضمے کے بعد واو ہو اور اس واو کے بعد پھر واو ساکن ہو۔ دوسری صورت کہ یا ہو کسرے کے بعد اور پھر اس یائے متحرکہ کے بعد پھر یا ہو۔ پھر ترجمہ ایک بار اور دیکھیں یہاں سے، اگر واو اور اگر واو بعد ضمے کے بعد بابد اور اگر واو ضمے کے بعد ہو بعد آ اور اس کے بعد آ سے مراد واو اور اس یعنی جو کسرے کے بعد ہے بعد آ اور اس واو کے بعد واو، اس واو کے بعد ایک اور واو ہو و یا بعد کسرہ اور یا کسرے کے بعد ہو و بعد آ یا اور اس یا کے بعد بھی ایک یا ہو تو آ ہم ساکن شود، تو یہ دونوں ساکن ہو کر آ ہم یہ بھی ساکن ہو کر آ سے مراد واو اور یا یہ دونوں بھی ساکن شبد ساکن ہو جائیں گے باجتماع ساکنین بیفتت اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے۔ اب یہ قاعدہ دیکھیں، آپ مثالوں سے اور سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے چوں یدعونا و ترمینا، چوں یدعونا و ترمینا، اتنی بات کہی۔ دیکھیں اب ان کی اصل دیکھیں اور پھر ان کی تعلیل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ یدعونا اصل میں یدعونا تھا، یدعونا اصل میں یدعونا تھا۔ دیکھیں آپ یدعونا اس کو لکھ لے پہلے پھر اچھی طریقے سے سمجھیں، جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یدعونا اصل میں اور تعلیل شدہ ہے یدعونا، تو یدعونا کے اندر دیکھیں اس قاعدے کو جاری کریں۔ یدعونا داعا و مادہ ہے، تو اب دیکھیں واو یہ فعل کے لام کلمے کے مقابلے میں آیا، دوسرا واو جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، تو یدعونا۔ اب دیکھیں یہ واو متحرک ہے، اس واو سے پہلے عین کلمہ جو ہے دعوا میں عین کلمہ اس پر ضمہ ہے، تو اب یہ واو ضمے کے بعد ہے، اب پھر ضمے کے بعد بالا جو واو متحرک ہے یدعو واو پیش وو، یہ والا جو واو متحرک ہے واو پر پیش ہے، اس واو کے بعد جو جمع والا واو ہے وہ ساکن ہے۔ تو اب قاعدہ یہی بتایا تھا کہ ضمے کے بعد واو ہو پھر اس واو کے بعد دوسرا واو ہو، تو یدعونا یہ صورتیں اس یدعونا کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ بتایا تھا کہ ہم ساکن شبد یہ دونوں ساکن ہو جائیں گے، یعنی کیا ہے یہ واو جو پہلا والا ہے یہ ساکن ہو جائے گا، وہ دونوں سے مراد وہ یا اور واو دونوں تھے، لیکن یہاں پہ یا تھوڑی ہے، یہاں پر تو واو ہے تو واو ہی ساکن ہوگا، تو یہ واو ساکن ہو جائے گا۔ اب جب اس کو ساکن کیا، اس واو کی حرکت حذف کر دی تو دو واو ساکن ہوئے، یعنی اجتماع ساکنین ہوا۔ جب اجتماع ساکنین ہوا، پہلا والا واو جو فعل کے لام کلمے کی جگہ ہے اس کو حذف کر دیں گے، جب وہ حذف ہو جائے گا تو یدعونا ہو جائے گا، یدعونا سے یدعونا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ترمینا اصل میں تھا ترمیگینا، ترمیگینا جمع واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ترمیگینا۔ دیکھیں ترمیگینا کے اندر دوسری صورت قاعدے کی بتائی تھی کہ یا متحرک اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی کسرے کے بعد یا ہو اور اس یا کے بعد ایک اور یا ہو، تو اس صورت میں یہ یا ساکن ہو جائے گی اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ تو ترمینا کے اندر دیکھیں آپ میم پر کسرہ راما یا مادہ تھا، تو یہ پہلی والی یا جو ہے فعل کے لام کلمے کی جگہ آئی، اب کہاں آئی؟ کسرے کے بعد آئی اور پھر اس یا کے بعد ایک یا اور آئی، تو اس صورت میں پہلی والی یا کی حرکت حذف کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، تو اجتماع ساکنین ہوا دو یا کے درمیان، تو پہلی یا حرف مدہ، یعنی حرف مدہ کیوں کہ یہاں سے پہلے میم پر کسرہ ہے، تو اس صورت میں یہ یا حذف ہو جائے گی، تو ترمینہ ہو گیا۔ اب بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
تو اب تیسری صورت بتا رہے ہیں، اگر واو ہو اس سے پہلے ضمہ ہو، یعنی ضمے کے بعد واو ہو اور اس واو کے بعد واو تو نہ ہو بلکہ یا ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ، وہ اگر واو بعد ضمہ، اور اگر واو بعد ضمہ ضمے کے بعد بود ہو، اور اگر واو بعد ضمہ بود، اگر واو ضمے کے بعد ہو، وہ بعد آ یا، اور اس کے بعد یا ہو، ہاں پہلی صورت سے الگ ہے بالکل، ہے نا، شروع کی صورت وہی ہے لیکن بعد والی جو واو کے بعد واو تھی وہ نہیں ہے بلکہ واو کے بعد یا ہے۔ دیکھیں، وہ اگر واو، اور اگر واو بعد ضمہ ضمے کے بعد ہو، وہ بعد آ اور اس کے بعد یا ہو، چون تدعینا کہ در اصل تدعو وینا بود، جو اصل میں تدعو وینا تھا۔ دیکھیں تدعو وینا کے اندر دیکھیں پہلے آپ، تدعو وینا دیکھیں، عین پر جو ضمہ ہے اس ضمے کے بعد واو ہے جو متحرک ہے، اور اس متحرک واو کے بعد واو نہیں ہے بلکہ یا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اب چوتھی صورت بتا رہے ہیں، پھر دونوں کا جو معاملہ ہوگا وہ ایک ہی بار میں بیان کر دیں گے، لیکن اتنی بات سمجھے جتنی ابھی مصنف علیہ الرحمہ سمجھا رہے ہیں۔ اگر واو بعد ضمہ، اگر واو ضمے کے بعد بود ہو، بعد آ اور اس کے بعد یا ہو، جیسے تدعینا یہ معلل شدہ ہے، اور اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ در اصل تدعو وینا، جو کہ اصل تدعو وینا تھی۔ دیکھیں واو جو ہے عین پر جو ضمہ ہے اس کے بعد واو ہے، اور اس واو کے بعد جو واو مکسور ہے جس پر کسرہ ہے اس کے بعد یا ہے نا۔ یہ اتنی صورت بتائی، اب پھر چوتھی صورت بتانے لگے ہیں، یا بعد کسرہ، یا کسرے کے بعد ہو، یا بعد کسرہ کسرے کے بعد ہو، و بعد آ واو اور اس کے بعد واو ہو، یعنی یا تو یا ہو کسرے کے بعد، اور اس کسرے کے بعد جو یعنی یا کسرے کے بعد ہو، اور وہ یا جو کسرے کے بعد ہے اس کے بعد پھر یا نہ ہو بلکہ واو ہو۔ دیکھیں چوتھی صورت، یا بعد کسرہ، یا کسرے کے بعد بود ہو، و بعد آ واو اور اس کے بعد واو ہو، جیسا یرمونا اصل میں یرمیونا۔ دیکھیں آپ یرمیونا کے اندر دیکھیں کہ میم پر جو کسرہ ہے اس کسرے کے بعد یا آئی، میم زر می، یہ واو پیش یو، تو میم پر جو کسرہ ہے اس کسرے کے بعد یا آئی، اور یا پر جو ضمہ ہے اس ضمے کے بعد واو آیا، یعنی اس یا کے بعد واو آ گئی۔ تو اس صورت میں دونوں صورتیں آپ حضرات کے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ تو اب ان صورتوں میں، دونوں صورتوں میں کیا معاملہ ہوگا اس کو مصنف علیہ الرحمہ یکجا بیان کر رہے ہیں۔ جیسے یرمونا باسکان ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد، یعنی واو اور یا سے پہلے جو حرف متحرک ہے اس حرف متحرک کو ساکن کرنے کے بعد حرکت واو و یا، واو اور یا کی حرکت واو اور یا کی حرکت با نقل کنن اس کو نقل کر دیں گے، پس واو یا و یا واو شدہ، پس واو یا ہو جائے گا اور یا واو ہو جائے گی، اجتماع ساکنین بیفتد، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، واو یا ہو کر اور یا واو ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، جیسا تدعینا و یرمونا۔ دیکھیں آپ غور سے دیکھیں، اب اس کے اندر ہم اس کی تعلیل کر کے بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیں قاعدہ بتایا پہلی صورت میں، دیکھیں تدعینا کہ اگر واو ضمے سے پہلے ہو اور اس واو کے بعد یا ہو تو اس صورت میں ما قبل کی جو حرکت ہے اس کو حذف کر دیں گے اور اس واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ گر جائے گی۔ دیکھیں تدعو وینا کے اندر دیکھیں عین پر ضمہ ہے اور اس کے بعد واو آیا، پھر اس واو کے بعد یا آئی،
تو اس صورت میں عین کی حرکت حذف کر دیں گے اور اس عین کی حرکت کو حذف کر کے اس واو کی حرکت عین کو دے دیں گے۔ اب دیکھیں عین کی حرکت اب کسرہ آ گئی جو یا پر تھی، تو اب اس کسرے کی وجہ سے جو واو آیا اس واو کو یا سے بدل دیں گے۔ تو اب جب اس واو کو یا سے بدل دیا تو ایک تو پہلے سے یا موجود تھی، اب یہ واو یا سے بدل گیا تو دو یا جمع ہوئی، اور پہلی یا جو ہے وہ حرف مدہ ہے تو اس یا کو حذف کر دیا۔ جب یا حذف ہو گئی تو تدعینہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری صورت، اگر کسرے کے بعد یا ہو اور اس یا کے بعد واو ہو تو اس صورت میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے گی، جیسے ترمیونا۔ ترمیونا کے اندر دیکھیں میم پر کسرہ اور اس کے بعد یا آئی، اور اس کے بعد جب یا آئی ترمیونا ہے نا، تو اب یا کے بعد واو ساکن آیا تو اب میم کی حرکت حذف کر دیں گے، چونکہ ما قبل ہے، یا کے ما قبل میم ہی تو ہے، اب اس کی حرکت حذف کر دیں گے اور اس یا کی حرکت میم کو دے دیں گے۔ تو مویو پتہ نہیں کیا ہو گیا، چونکہ اجتماع ساکنین ہوگا نا تو اس کا تلفظ میری زبان سے تو ہو نہیں رہا ہے، تو مویو ہے نا، پھر واو ساکن ہے، تو اب یا پر یا کی جو حرکت ضمہ تھی وہ میم کو دے دی، اب ضمے کے بعد یا رہ گیا، تو اب ضمے کے بعد جب یا آئی تو اس یا کو واو کر دیا۔ جب واو ہوا تو اجتماع ساکنین ہوا، اور جب اجتماع ساکنین ہوا تو پہلا واو جو تھا وہ حرف مدہ تھا تو اس کو حذف کر دیا تو یرمونہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، اس کو لکھ کر سمجھیں آپ، بہت اچھا رہے گا۔ دیکھیں کہ این دو مثالیں گزشتہ، یہ دو چون تدعینا ویرمونا، کہ این دو مثالیں گزشتہ، یہ دو مثالیں گزشتہ ہیں، یعنی یہ دو مثالیں گزری ہوئی ہیں جو بیان کی، یدعونا ترمینا ہے نا، یہ دونوں مثالیں گزشتہ ہیں، وہ جو پہلے بیان کی تھیں وہ یہیں پر بھی بیان کر دی۔ یہ مضارع کی دونوں مثالیں تھیں، تدعینا بھی ذکر ہو گئی تھی اور ترمینہ بھی ذکر ہو گئی تھی، یہ مادے سے، اس مادے سے دونوں مثالیں ذکر ہو گئی تھیں اوپر۔ اب بتا رہے ہیں وَلَقُو اور رُمُو، یعنی یہ دونوں مثالیں ماضی کی ذکر کر دیں، اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ قاعدہ صرف مضارع میں جاری نہیں ہوگا بلکہ ماضی کے اندر بھی جاری ہوگا۔ لقو کی بھی تعلیل دیکھ لیں اور رمو کی بھی تعلیل دیکھ لیں لگے ہاتھوں۔ دیکھیں لقیہ سمیہ سے ہے، لقیہ لقیو، جمع مذکر غائب کا صیغہ جب لائیں گے تو لقیو آئے گا۔ لقیو بہت شارٹ میں تعلیل کر رہا ہوں اس کی۔ لقیو دیکھیں کسرے کے بعد یا آئی اور اس یا کے بعد واو آیا ہے نا، جو چوتھی صورت ہے، کسرے کے بعد یا اور اس یا کے بعد واو، تو یا سے پہلے جو حرف ہے چونکہ ما قبل یا کا قاف ہے تو اس کی حرکت حذف کر دیں گے، جب اس کی حرکت حذف کر دی تو اس یا کی حرکت قاف کو دے دیں گے، تو اب قاف پر قاف مضموم، اس کے بعد یا ساکن، تو اس یا کو واو سے بدل دیا، جب یا کو واو سے بدل دیا تو اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا تو لقو ہو گیا۔ اور اسی طرح رمو، یہ ضرب یضرب سے ہے، یہ رمو اسم رومیو تھا، رومیو فعل ماضی مجہول باب ضرب یضرب سے، رمو اصل میں رومیو۔ دیکھیں رومیو یا پر ضمہ اور اس سے پہلے کسرہ، یعنی کسرے کے بعد یا واقع ہوئی اور پھر اس یا کے بعد واو۔ اب دیکھیں اس یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے، ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد میم پہ کسرہ ہے، اس کو کسرے کو بالکل ختم کر دو، تہس نہس کر دو ہے نا، اس کو ختم کر دیا، پھر یا کی حرکت میم پر آ گئی تو اب رومیو ہے نا، یعنی ساکن بچا،
میم پر جو حرکت آ گئی، اب چونکہ ضمے کے بعد یا ساکن ہے، اب اس ضمے کی وجہ سے اس یا کو واو سے بدل دیا تو دو واو جمع ہوئے، پہلا حرف مدہ تو اس کو حذف کر دیا، روم ہو گیا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ محنت سے یاد کریں، ان کو مثالوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ایک بار ترجمہ اور دیکھ لیں۔ قاعدہ نمبر 10، واو و یائے لام فعل، فعل کے لام کلمے کی واو اور یا، بعد کسرہ و ضمہ، کسرہ اور ضمے کے بعد، در یفعلو تفعلو افعلو نفعلو ساکن شد، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو میں ساکن ہو جائے گی، چون یدعو و یرمی، و بعد فتح بقاعدہ قال الف شود، اور فتح کے بعد قال والے قاعدے سے الف ہو جائے گی، جیسے یخشا و یردا۔ و اگر واو بعد ضمہ بود، اور اگر واو ضمے کے بعد ہو، و بعد آ، اور اگر اس کے بعد واو ہو، و یا بعد کسرہ، اور یا کسرے کے بعد ہو، و بعد آ یا، اور اس کے بعد یا ہو، آ ہم ساکن شود، تو وہ بھی ساکن ہو جائیں گے۔ و با اجتماع ساکنین بیفتد، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے۔ با اجتماع ساکنین بیفتد، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے، جیسے یدعون و ترمین۔ و اگر واو بعد ضمہ، اور اگر واو ضمے کے بعد بود ہو، و بعد آ یا، اور اس کے بعد یا ہو، چون جیسے تدعینا کے در اصل تدعوینا بود، جو اصل میں تدعوینا تھا، یا بعد کسرہ، یا کسرے کے بعد ہو، و بعد آ واو، اور اس کے بعد واو ہو، چون یرمونا، جیسے یرمونا، باسکان ما قبل، ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد حرکت واو و یا، واو اور یا کی حرکت با آ نقل کنند، اس کو نقل کر دیں گے، پس واو یا ہو جائے گی، و یا واو شود، اور یا واو ہو کر با اجتماع ساکنین بیفتد، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، جیسے تدعینا و یرمونا، کہ ان دو مثالیں گزشتہ، یعنی تدعینا اور یرمونا، ان مثالوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ دونوں مثالیں گزر گئی ہیں۔ وَلَقُوا اور رمو، اور لقو اور رمو، یہ ماضی کی مثال دے دی نا، یدعونا اور ترمینہ پیچھے بھی گزر چکی تھی، اسی وجہ سے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ دونوں مثالیں گزر گئی ہیں۔ آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔